بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے پہلا نام رحمان۔ رحمان کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 55 جگہ پر اپنے آپ کو رحمان یعنی کہ نہایت رحم کرنے والا کہا ہے۔ الرحمن وہ ہے جس کی شدید اور کامل رحمت ساری مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ کون تمہیں رات کو یا دن کو رحمان سے بچا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ رحمان اصل میں راہ اور میم سے آیا ہے، جو 4 اہم معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا معنی نرمی اور محبت کرنا، دوسرا معنی رحم کرنا، تیسرا معنی احسان کرنے کا ہے، اور چوتھا معنی ہر وہ چیز حاصل کرنا جو احسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اللہ کا ذکر کیا، جو کہ صرف اسی کا ہے، اور اس نام کو رحمان کے ذریعے بیان کیا، جس کے استعمال کی کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، کسی بھی طریقے سے جس نام سے تم اسے پکارتے ہو، کیونکہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر اتارا۔ اس کے ذریعے مخلوقات ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آتی ہیں، حتیٰ کہ کوئی جانور اپنا کھر اپنے بچوں پہ اٹھا لیتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس بات پہ حیران رہو کہ باقی 99 حصے ابھی باقی ہیں، وہ خود اللہ کے پاس ہیں۔ تم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگے، بلکہ اللہ کی رحمت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے کتاب میں لکھا جو اس کے پاس اس کے عرش پہ محفوظ ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہوں، کتنے ہی گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکاریں۔ آپ کی غلطی یا گناہ ایک ایسا موقع ہے جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر رحمان کی رحمت چاہتے ہو تو نہ صرف ضرورت مندوں پر بلکہ اپنے اہل و عیال پر بھی رحم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم رحمان سے ماخوذ ہے، لہٰذا جو اپنے اہل و عیال سے تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے۔ جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ نے والدین پر رحم کرنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان میں سے ایک یا دونوں اگر آپ کے ساتھ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ۔ اور جب آپ اپنے ارد گرد اللہ کی رحمتیں دیکھیں تو ان پر غور کریں اور اللہ کی رحمتوں پر شکر گزاری کریں، اور وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت کامل ہے، اور وہ سب سے بہترین جاننے والا ہے۔